अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है पूरे मुल्क में ये नंबर बढ़ रहा है। उसकी वजह से एक डिबेट भी है कि लॉकडाउन का क्या किया जाए। आज असद उमर साहब ने कहा कि 9 मई से आगे लॉकडाउन रखना है या नहीं रखना, इसका फैसला जो है वो 9 मई तक कर लेंगे, इससे पहले कर लेंगे, देखेंगे सिचुएशन क्या है। ज़ाहिर है वफाक का मौक़िफ़ है कि स्मार्ट लॉकडाउन हो और लॉकडाउन में नरमी हो ताकि तिजारत, कारोबार, निज़ाम ज़िंदगी आगे चले। सिंध की तरफ से ये कहा जाता है कि मजीद लॉकडाउन, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है मजीद लॉकडाउन, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा रहा होगा? क्योंकि अगर अब तक नंबर हम देखें तो 2 लाख टेस्ट मुकम्मल हुए हैं, जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की अपडेट्स हैं। उसमें 1,19,103 मस्बत आए केसेस पॉजिटिव हैं, जबकि 440 अफराद जो है वो शहीद हुए इस अफसोसनाक वबा के नतीजे में। तो ये नंबर बढ़ भी रहा है। 24 घंटों में जो मुल्क में इस वक्त अमवात रिपोर्ट हुई हैं वो 23 हैं। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जिनकी तादाद 172 है टोटल अगर हम नंबर देखें। सिंध में 122, पंजाब में 120, बलोचिस्तान में 19, गिलगित बल्तिस्तान में 3, जबकि इस्लामाबाद में 4 अमवात हुई हैं। तो ये एक पूरे मुल्क का इस वक्त फिगर हमारे सामने है। कोरोना के साथ साथ जाहिर है सियासत भी चल रही है, सियासत भी हो रही है। 18वीं तरमीम और नैब ऑर्डिनेंस पर भी बहस जारी है। तो आज के प्रोग्राम में इस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। और जो दूसरा मसला है वो ये है कि ऑपोजिशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है उसका फोकस ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और हुकूमत का मानना ये है कि हमने जितना किया कोई हुकूमत नहीं कर सकती थी। और इस पर भी हम बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है कि नैब शेख साहब ने कहा कि आगे इलेक्शन, माफ़ कीजिएगा, ईद के बाद जो है वो दोनों तरफ का टार्जन बन जाएगा। तो इस पर भी ज़रा बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इरशाद भट्टी साहब। अब्बासी पे कितना फोकस किया? उसे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, अब्बासियों पे वैसे ही फोकस्ड होते हैं। इरशाद अब्बासी साहब कहने वाला था मैं आपको, वैसे आपको बना देना चाहिए अब्बासी, जितना आप अब्बासियों के बीच में हर वक्त, लेकिन इतनी खूबसूरती दे जितनी आप दोनों की, बस ये तो अल्लाह की देन है, ये मैं नहीं दे सकता। इरशाद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। शैला रजा साहबा सूबाई वजीर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कराची से मौजूद होंगी। शैला साहबा आपका और तारड़ साहब आपके बहुत शुक्रिया। मैं भट्टी साहब सर, ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? अगर आप समझते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए और आप समझते हैं कि निज़ाम ज़िंदगी चलना चाहिए, या स्मार्ट लॉकडाउन, जो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है इस सारे मामले की, तो फैसला करें कि 9 मई के बाद नहीं होगा, आपने निज़ाम चलाना। एक तो इस पर मुझे बताइएगा थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि दूसरे प्रोविंस तो क्लियर है कि हमने लॉकडाउन करना है। दूसरा ये है कि जो अभी असद उमर साहब कंपैरिजन्स दे रहे थे कि एक्सीडेंट से भी अमवात हो जाती हैं, इस तरह तो हेपेटाइटिस से भी बहुत लोग मर जाते हैं, इस तरह तो मलेरिया डेंगू से भी मर जाते बहुत, लेकिन क्या आप इस वबा के मामले में उससे कंपैरिजन कर सकते हैं जिसकी अभी तक कोई क्लू ही नहीं है कि इसने किधर जाके रुकना है? क्योंकि यूरोप में तो तबाही चढ़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी सेव हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया प्रोग्राम के लिए। कोई क्लैरिटी आपको जो नहीं लग रही, पता नहीं क्यों नहीं लग रही। बड़ा वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ था प्राइम मिनिस्टर का, और वो बात जो शायद दुनिया में कोई भी लीडर नहीं कर रहा था, इमरान खान साहब ने उस वक़्त की कि हमें इस वबा के असरात से बचना है। वो इसके मेडिकल असरात भी हो सकते हैं और इसके दीगर जो सोशो इकनॉमिक इसका इम्पैक्ट है हमारे माशरे पे वो, और बार बार वो सबको बता रहे थे कि ये पाकिस्तान का जो सोशो इकनॉमिक एनवायरनमेंट है वो आप इटली और फ्रांस से मिला के तो यहाँ बात ना करें। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको हमें लॉकडाउन करके, जो स्लम एरियाज हैं, जो कच्ची आबादी हैं, वहाँ पे लॉकडाउन का कोई वो बीमारी के रुकावट का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। लिहाजा बड़ी क्लैरिटी से चल रहे थे और बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी से पहले, इस क्लैरिटी से पहले ये अब 9 मई के बाद जो लॉकडाउन होगा वो अशराफिया कराएगी या फिर आप लोगों की तरफ से होगा? देखिए, वो बात शायद आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में ली है, उनका कहने का मतलब ये था कि बिलावल साहब जिनको आम किसी गरीब की जिंदगी का इल्म ही नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब जिनको छींक भी आए तो वो लंदन चले जाते हैं, वो अपनी एहतियात और अपने आप को महफूज करने के लिए, इन दोनों ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन कराया। अशराफिया का एक फीलिंग है, वो आम बंदे की जिंदगी के मसाइल से आगाह नहीं है। लिहाजा जो वो कंप्लीट लॉकडाउन की बात करें वो है, और हम उसको कंपैरिजन करते हैं कंप्लीट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन। दोबारा क्लियर कर दूं, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा। खान साहब की राय मुकद्दम है, और अगर वजीर आजम है और वो समझते हैं कि लॉकडाउन ऐसा हो कि निजाम चले, ये उनकी राय, और वो वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी राय का एहतराम है, चलना भी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो समझते हैं 9 मई
تک رکھا تھا تو وہ سمجھنے چلنا چاہیے. تو 9 مئی سے کلیئر پالیسی کیوں نہیں آ رہی اور کیوں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم سچویشن کو آگے دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن یہ ضرور ہے کہ پتہ نہیں 9 مئی تک کیا حالات ہوں تو ہم ابھی فیصلہ کر لیں کہ 9 مئی کے بعد ہم نے ملک کھولنا ہے تو پھر مسئلہ بنے. عادل صاحب اس کا تعلق اس بیماری سے ہے جس کی سمجھ دنیا میں کسی کو نہیں ہے. سچویشن دیکھ کے حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. آپ کے کچھ لوگ یہاں پہ بول رہے تھے خدا نہ خواستہ کہ جی ہم 5 مئی کو 2 لاکھ کیسز ہوں گے. اللہ کا فضل ہے کہ کیسز ہمارے آج بھی 20,000 سے کم ہیں اور 4 سے 5,000 کیسز. یعنی وہ سچویشن کدھر جا رہا ہے, کرو کدھر جا رہا ہے, اس کے مطابق ہوتا ہے. وقت سے پہلے تو طارق صاحب وہ کہتے ہیں کہ حالات دیکھ کر جائزہ لیں گے. سچویشن کسی کو بھی نہیں پتا کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی, اور 9 مئی کا ٹائم تو پہلے تھا لیکن اب وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. میں عباسی صاحب سب سے پہلے تو آج جو ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے اس حوالے سے آپ کو, بھٹی صاحب کو اور تمام تر جو پروفیشنل صحافی ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, نیوز پیپرز ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس ملک میں ایک سٹرگل کے نتیجے میں, آج بھی سٹرگل ہے, ہر دور میں سٹرگل رہی ہے. آپ لوگوں کا جو کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تو ایک تو اس حوالے سے یہ ہماری جماعت کی طرف سے پیغام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سال ہو رہا ہے میڈیا ہاؤسز کا, آپ دیکھیں کہ آپ کے اسٹوڈیو میں بھی جو کیمرامین ہے, جو ٹیکنیشین ہے, ان کی تنخواہوں میں جو کٹوتیاں کی گئی ہیں, الاؤنسز جو کاٹے گئے ہیں, ان کا جو گزارا مشکل ہوا ہے. تو جہاں اکنامکلی یہ وبا آنے سے پہلے بھی حالات مشکل تھے, اس حکومت نے مزید مشکل کیے ہیں اور ایک عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. میرے بھائی اور میرے بہت پیارے بھائی عباسی صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ عمران خان صاحب ساری وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا, یقیناً ہمیں اس بات پہ بالکل, جس طرح ہمیں خدا کی ذات پہ یقین ہے, اس بات پہ یقین ہے کہ جو باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ دنیا میں اور لیڈر نہیں کر سکتا. پہلے 3 ہفتے کسی لیڈر نے اس بات پہ ضائع نہیں کیے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, لاک ڈاؤن اور کرفیو میں کیا فرق ہوتا ہے, پارشل لاک ڈاؤن کیا ہے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے. اس کے بعد کہا لائیو میڈیا پہ کہ یہ صرف بوڑھے لوگوں کو اور بیمار لوگوں کو ہوتا ہے, ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب میں زیادہ اس تنقید پہ نہیں جاؤں گا, لیٹ می کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. عباسی صاحب, اس وقت صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. پچھلے 5 دنوں کے اندر روز کا کاؤنٹ 900 سے اوپر ہے رپورٹڈ کیسز کا. آپ کی جو پہلی جو 100 اموات تھیں وہ 47 دنوں میں رپورٹ ہوئی, یعنی 47 ڈیز 100 اموات. اس کے بعد اگلی 100 اموات ود ان 7 ڈیز, اس سے اگلی 100 اموات ود ان 6 ڈیز. جو یہ 400 کے فگر پہ پہنچے ہیں, جو آخری 100 اموات ہوئی ہیں وہ 4 دنوں کے اندر ہوئی ہیں. جس طرح لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے اسی طرح شرح اموات بڑی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا اس کو جانچنے کا معیار یہ ہے کہ ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے. میں پاکستان کے 2 بڑے شہروں کی مثال دوں گا. پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں جگہ ختم ہو گئی ہے. نمبر 2, جناح ہاسپٹل کوئٹہ میں جگہ ختم ہو گئی ہے. ادھر کے ڈاکٹر سوشل میڈیا پہ ایک شور انہوں نے برپا کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ اب جگہ نہیں ہے, مریض مزید ہم ایڈمٹ نہیں کر سکتے. اور اگلا فگر جو میں کوٹ کروں گا, اور یہ بالکل فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہم بات کر رہے ہیں, کہ جو لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز ہیں جو میرے باہر نکلنے سے, آپ کے باہر نکلنے سے, ایک دوسرے سے میل ملاپ سے جو بڑھ رہے ہیں وہ 83% ہیں. لیکن سر دیکھیں نا, اسد عمر صاحب کہتے ہیں 119 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے لاک ڈاؤن سے 1 ماہ میں. پھر ایک حکومت نے اپنا نظام بھی تو چلانا ہے نا. اگر دیکھیے بالکل چلانا ہے جی. دیکھیے اس کا پھر طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں کہ کس جگہ پہ آپ نے کیا ریلیف دینا ہے, کہاں پہ کن لاسز کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے. حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ روز ٹی وی پہ آگے کہیں کہ جی یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ پہلی حکومت ہے جو آ کے کہتی ہے کہ جی یہ 25 کام ہیں یہ نہیں ہو سکتے, یہ 50 کام ہیں یہ نہیں ہو سکتے. آپ بتائیں آپ کر کیا سکتے ہیں؟ اکانومی کا ریوائیول. ٹھیک سر, میں آتا ہوں ابھی ذرا شیلا رضا صاحبہ کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لوں, پھر اس کے بعد ذرا اس ڈیبیٹ کو اور اوپن کریں گے. کچھ اور 2 چیزیں بھی ہیں وہ بھی ڈسکس کرنی ہے. شیلا صاحبہ, اب یہاں تک تو وفاق بھی اسی پالیسی پہ گامزن ہے کہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں سچویشن دیکھیں گے, پھر صورتحال کو کھولیں گے, اور کسی کے پاس بھی ایسے اعداد و شمار تو نہیں ہے نا دنیا میں, کہیں بھی اس کا سولوشن تو نہیں نکلا جو یہاں نکل جائے گا. تو اسی طرح آپ نے انڈرسٹینڈنگ آپ کی یہی ہوگی اس سارے معاملے سے نمٹنے کی. اور بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دوں گی. اللہ تعالیٰ ان صحافیوں کو مزید عزت دے جو اپنی رپورٹنگ میں ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں.
اور دعا ہے کہ ہمارے ملک میں میڈیا ہاؤس کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. جو چھوٹے میڈیا سے ریلیٹڈ ملازمین ہیں, کیمرہ جرنلسٹ ہیں اور دوسرے ہیں, ان کا بھی گھر چلے. شاید وہ دہاڑی دار سے تھوڑے سے اوپر ہے یا نہیں ہے, لیکن کافی عرصے سے وہ بہت پریشان ہے. اب بات آتی ہے, دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی دن پاکستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا. پہلے ہی دن سے میڈیکل اسٹور, کریانہ اور پھلوں کی دکانیں کھلی ہوئی تھی, اور ایک کوشش تھی تو ہم سب نے بھی کی مختلف اوقات میں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرائیں. ٹی وی سے بھی بات ہوئی, سب جگہ سے ہوئی. اب بہت پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا, اور حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت سے کورونا نے کروایا کہ جو اس کی انٹینسٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور یہی بات چیئرمین بلاول نے کہی تھی کہ ہم سب نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, یہ تو کورونا کی انٹینسٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اب اس طرح کی باتیں ہم ایک ایسے دن میں کر رہے ہیں جہاں آج صبح سے کافی اموات کی شرح ہے, جہاں آج سندھ روزانہ بہت زیادہ ٹیسٹ کر رہا ہے, 3000 سے اوپر, اور سب سے بڑا شہر ہے کراچی کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعداد بڑھ رہی ہے, بچوں میں بھی ہے, بوڑھوں میں بھی ہے. تو کرنا کیا چاہیے ایسے وقت میں ان کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح 550 سے زیادہ سندھ میں انڈسٹریز کھل چکی ہیں اور ان کے ایس او پیز بن چکے ہیں, مختلف شاپس جیسے کھولی ان کی ایس او پیز بنی ہے, وہ بھی کریں. لیکن اگر ہم ان باتوں سے ہٹ جائیں کہ بلاول صاحب کو تو پتہ نہیں غریب کیا ہوتا ہے, تو جی بلاول صاحب تو گاڑی میں چلتے ہیں اور پیدل بھی لوگوں کے جاتے ہیں. وزیر اعظم تو ہیلی کاپٹر سے آفس جاتے ہیں, ایسی تو کسی نے مثال ہی نہیں قائم کی آج تک. اتنے غریب ملک کا وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے آفس جاتا ہے. یہ والی باتیں میں بھی کر سکتی ہوں, یہ والی باتیں میں بھی کر سکتی ہوں کہ میرے حلقے سے وزیر اعظم نے اینے کا الیکشن لڑا تھا. ایک منٹ عباسی صاحب, ایک منٹ. جی جی, میرے حلقے سے وزیر اعظم نے اینے کا الیکشن لڑا تھا, نہ الیکشن میں آئے نہ اس کے بعد آئے. یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے, یہاں پہ ساؤتھ کے بعد سب سے زیادہ کیسز ہیں. تو یہ باتیں میں بھی کر سکتی ہوں, شاید وزیر اعظم کو نہ پتا ہو کہ ان کے اس حلقے کا کیا حال ہے. تو برائے مہربانی اگر یہ باتیں کرنی ہے تو عباسی صاحب اس طرح میرے پاس بہت ساری باتیں. بہتر یہ ہے ٹھیک, وہ پوائنٹ ہے کہ میں ابھی آتا ہوں, اور بھی کچھ چیزیں شیئر کرنی ہے, ڈسکس کرنی ہے. بھٹی صاحب, اب جس طرف سچویشن جا رہی ہے تو جو کنسنسس ہے وہ یقینی طور پر, کیونکہ نمبر بڑھ رہا ہے ابھی, تو پنجاب میں آپ کو پتا ہے ٹیسٹ اگر زیادہ ہوں گے تو نمبر زیادہ آئے گا. پنجاب میں تو ابھی 1700 ٹیسٹ ہو رہے ہیں, 1200 کے پی میں ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں سے کیپیسٹی انہوں نے سب نے اپنی بڑھانے کی کوشش کی ہے, لیکن جب نمبر بڑھے گا تو obviously آپ کے پاس کیسز بھی زیادہ آئیں گے. تو اب کیا یہ ہائی ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے واقعی فیصلہ کرے کہ اب ملک تھوڑا کھولنا بھی پڑے گا, تو کس میکینزم کے تحت کھولیں, کوارڈینیشن پروونسز کی نظر آئے, نہ کہ اسی پہ لڑائی ہوتی رہے کہ جی کھولنا ہے نہیں کھولنا. یہ کھولیں, کیسز بڑھیں تو ان پہ اپوزیشن تنقید شروع کر دے کہ یہ دیکھیں تباہی ہو گئی, اور اگر یہ نہ کھولیں تو اس بات پہ کہ جی معیشت تباہ ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ طارق صاحب اور شیلا رضا صاحبہ کا شکریہ, انہوں نے صحافیوں کی بات کی, اور 95% ان صحافیوں کو سلام جو فرنٹ فٹ پہ ہیں, جن کی تنخواہیں بھی کم ہیں. ہم کتنے اینکرز ہیں, 50 ہوں گے, یہ پھر بھی خوشحال ہیں, پھر بھی اللہ کے فضل سے بہتر سچویشن میں. تو وہ ان سارے صحافیوں کو, رپورٹروں کو, کیمرہ مینوں کو جو آج بھی کھڑے ہوئے ہیں فیملی کی ایک خطرہ لے کے اور ہمارے لیے پروگرام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ وقت وہ تو ختم ہو گیا نا کہ ایک حکمت عملی, ایک رستہ یا ایک ہو کر, یہ تو گزر گیا. اب یہ گزر گیا. ہم سی پیک کشمیر پر اکٹھے نہیں ہوئے, ہم نے کرونا پہ کیا اکٹھے ہونا, ہم نے پہلی وہ اسپیکر کانفرنس پہ اکٹھے نہیں ہوئے, تو اس پہ کیا ہونا ہے. یہ 9 مئی والا فیصلہ ذرا بتا دیں, بہتر نہیں تھا کہ بتا دیں کہ کھول رہے ہیں. زیادہ یہ سستی سیاست, یہ پوائنٹ سکورنگ, یہ میرا آقا ٹھیک میرا آقا ٹھیک, یہ کرونا زدہ بحث, یہ کرونا زدہ سیاست, اس کو چھوڑ دیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے. 9 مئی کو کہہ دیں کہ کھول دیتے ہیں جی. ہم دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ کے کریں گے تو اس کا مطلب سچویشن تو ایسی ہے نا کہ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی, اور دوسرا جو ہم ایک پوائنٹ مس کر رہے ہیں وہ عوام کی بے احتیاطی. جو عوام کہتی مسافر سے نہیں پھیلتا, باجماعت نماز سے نہیں پھیلتا, جہاں اتنا جہالت نیچے ہو. تو پہلے 29 دنوں میں 1000 تھے, صرف 1 مئی کو 1300 ہو گئے ہیں. تو یہ عوام اور حکومت مل کے کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر کل بتا رہے تھے, اس عوام کو بتانا چاہیے کہ 5000 وینٹیلیٹرز ہیں پورے ملک میں, اور 5000 ICU بیڈ ہیں.
22 करोड़ के लिए 1200 अस्पताल है। ठीक है। तो खुदा के लिए आवाम को मेरी दरखास्त है कि ये ऊपर जो भी होता रहे, नीचे इस वक्त आप भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, आप बच भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। बात है। और फिर आखिर ये सेहत के मामले में ये ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा, हम सोमालिया और अफगानिस्तान के साथ हैं। हमारा सेहत पर $6 फी कस लगता है और आलमी इदारा सेहत और शुमारियात कहते हैं कि $35 से $50 लगाने चाहिए। GDP का 4% सेहत पे लगना चाहिए, हमारा कितना लगता है? $0.5। तो हमारी औकात, हमारी हैसियत, हमारे वसाइल, हमारी कुछ भी नहीं है। देखें ना, हम गुर्बत का इलाज भाषण, सर सुन लें, कोई भी टीवी लगा लें, गुर्बत का इलाज भाषण, महंगाई का इलाज भाषण, बेरोजगारी का इलाज भाषण रहनुमाओं का। लेकिन ये भोजन का इलाज भाषण नहीं हो सकता। पेट खाली हो तो भाषण नहीं सुने जा सकते। तो मैं तो कभी भी कर्फ्यू, मैं मुराद अली शाह की भी तारीफ करता हूं जो उन्होंने अच्छा किया, अल्लाह उनको और अच्छा करने की तौफीक दे। इमरान खान की भी तारीफ करता हूं जो वो सोचते हैं अच्छा कर रहे हैं, KPK और पंजाब का भी अच्छा कर रहे हैं। कोई बंदे नहीं मारना चाहता, ये सियासत का टाइम नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं मुकम्मल कर्फ्यू के हक में नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन के, स्मार्ट लॉकडाउन के लिए मुझे हुकूमत नजर नहीं आती फील्ड में, जहां हुकूमत की फिजिबिलिटी कि होता है ना कि यहाँ नहीं, जमघटे, ये मौलाना हजरात अपना मनवा गए, डॉक्टर्स अपना मनवा गए, ताजर अपना मनवा गए, नीचे अपना मनवा गए। डॉक्टर्स की तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं, क्योंकि फ्रंट लाइन सोल्जर उनकी नहीं मानी। वो तो हाथ बांध के कराची में हाथ बांध के इनकी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अल्लाह के नाम पे हमारे पे बोझ कम करो। हम शुक्रिया अदा करते हैं, मेरे मसीहाओं को सलाम। वो मसीहा ये हाथ बांध के खड़े हैं कि अल्लाह के नाम पे हमारे से बोझ कम करो। तो उधर क्या कर दिया? सियासत शुरू कर दी। ठीक, ये लेकिन बहरहाल इस सारी सियासत से निकलें। बात बुनियादी तौर पे है कि हुकूमत जो करना चाहती है करे, मगर नजर आए। हम लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। थोड़ा सा आवाम को शऊर पहुंचाएं, थोड़ा सा फील्ड में आए और आवाम एहतियात करें। ओके, 18वीं तरमीम पे बात हो रही है? बिल्कुल बात हो रही है। अपोजिशन राब्ते में पहली तो देखें, बात यह है कि 18वीं तरमीम के हवाले से जो अपोजिशन या मीडिया ने एक थोड़ी सी एक डिबेट इससे शुरू कर ली कि खुदा न खासा को गुनाह हम करने जा रहे हैं। देखें, इससे पहले अगर 20 तरमीमें हुई हैं तो 18वीं आप सवाब का काम करने जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आपका राब्ता अपोजिशन से हो रहा है? देखें, कमेटी आसान कर दिया मैंने आपको मसला, और राब्ता है भी, मैं बताऊंगा। और इस पे कन्विंस है हम कि खासकर एजुकेशन और हेल्थ उसको जरूर उस पे तब्दीली काम करना चाहिए। और जो ऑपोजिशन राब्ते में है आपसे? जी, राब्ते मेरे पास एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है, कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है हमारी, लेकिन पार्टी के अंदर ये बात है कि इसको रिव्यू करना चाहिए। इसमें सूबाई खुद मुख्तारी रखें, लेकिन हेल्थ एजुकेशन में समझ हेल्थ एजुकेशन आपका कोर्स जो हो रहा है जी, क्या हो रहा है वहाँ? आप शैला रजा साहब और तारड़ साहब चले मुझसे ब्रेक के बाद। अच्छा ठीक, तारड़ साहब, हो रहा है राब्ता जी 18वीं तरमीम पे कुछ डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ के मामले पे? देखिए, अभी तक जो बाज़ाब्ता राब्ता है या इनफॉर्मल राब्ता है वो बिल्कुल नहीं हुआ, और हमारी इस पे डिमांड ये है कि पार्लियामेंट का फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए। और अगर ये इशू डिस्कस करना है और इसकी कुछ चीजों को रिव्यू करना है तो वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। और पार्लियामेंट का इजलास अगर पंजाब के परवेज इलाही साहब ने बुला लिया है जुम्मे को, तो कौमी असम्बली कहीं खला में तो नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है, रुए जमीन पे एग्जिस्ट करती है। तो उसका इजलास बुलाने में क्या ऑनलाइन कर लेना सर, ऑनलाइन पार्टी का इजलास है वैसे नहीं अब्बासी साहब, उसको कन्वेंशन सेंटर में कर लें। 100 तरीके हैं, आपने करना हो तो देखे ना। अब परवेज इलाही साहब ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हर पार्टी के 45 मेंबर शरीक होंगे ऑन वन पर्टिकुलर डे, और 4 दिनों में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। कल उनकी कॉल आई थी, हम कल उनके पास जा भी रहे हैं। तो तरीका होता है हर चीज को करने का, मगर 18वीं तरमीम पर कोई राब्ता नहीं है। और इस पे अगर पार्लियामेंट में बात होगी तो सूबों को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की, तमाम इकाइयों को मजीद इख्तियारात देने की, और अगर NFC अवार्ड भी रिव्यू होना है तो वो किन टर्म्स पे होना है। पहली हुकूमत है जो शोशा छोड़ती है, क्राइसिस के टाइम पे छोड़ती है, कोई बिल्डअप नहीं होता, कोई फॉलो अप नहीं होता, हवा में चीज रह जाती है। ओके, सही, स्टे दिस पॉइंट। शाला साहिबा, हो रहा है कोई राब्ता, और क्या तैयार हैं कुछ एजुकेशन हेल्थ पे काम करने के लिए? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है, और इसमें वक्त के साथ साथ 25 अमेंडमेंट अब तक हो चुकी हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो 18वीं तरमीम थी ये भी कोई 2 दिन में नहीं हो गई थी कि किसी ने किसी जगह बैठ के शोशा छोड़ दिया। इसमें तमाम पार्टीज बैठी थी। अब जो ये बात हो रही है एजुकेशन की और सेहत की, तो मैं समझती हूँ कि आपको कोई भी बात करनी है उसका एक एप्रोप्रिएट फोरम होता है, उसकी टाइम होता है, उसमें कुछ। और एक ऐसी हुकूमत कह रही है कि हेल्थ का मसला है जिसने पहले
पहले 3 हॉस्पिटल जो थे वो सूबा सिंध के जो है कहा कि ये हमने ले लिए और फिर बजट नहीं रखा। फिर हमने इसके बावजूद के ऐलान कर दिया था, हमने 18 अरब बजट रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हॉस्पिटल अभी भी हमारे साथ हैं और एक में जना हॉस्पिटल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भी हमने बनाई है। और आपका पॉइंट ये है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ वफाक उसके अंदर कोई तरमीम करके कुछ अपने कंट्रोल में ले भी ले तो वो संभाल नहीं सकता, ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, हमने जी हाँ, और हम देने पे तैयार भी नहीं है। और जहाँ तक एनएफसी की बात है, और जहाँ तक एनएफसी की बात है, देखिए छोटे सूबे जो हैं इससे थोड़ा सा उनको बेहतरी हुई है। हालांकि ये मैं दावे से कह रही हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में भी और ये जो साल गुजर रहा है इसके 3 क्वार्टर आ चुके हैं, तीनों क्वार्टर्स में बिलियंस की कमी है, जो कि एनएफसी के हिसाब से 80% हमारा सूबा डिपेंड करता है कि फेडरल से शेयर आए फाइनेंशियल, उसमें भी अभी जो 3 क्वार्टर आए हैं उसमें बिलियंस की कमी है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसको खत्म नहीं होना चाहिए, इस पे हम कभी भी तैयार नहीं होंगे। एनएफसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद भट्टी साहब आपसे पूछे ये क्या होने जा रहा है। वेलकम बैक जी। सिंध से आवाज है कि कोई एनएफसी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और हेल्थ एजुकेशन भी छोड़ दें, इस पे कोई बात नहीं होनी। पंजाब ने जो खबरें भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आमादगी जाहिर कर दी है, सिंध की हुकूमत को मनाना है थोड़ा सा, क्या खबरें हैं आपके पास? अच्छा, पहली बात तो ये है कि 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम कौमी असम्बली में मंजूर हुई और मैं अक्सर सुनाता हूँ कि इस जमहूरियत का, हमारी जमहूरियत का हुस्न देखें कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को वर्दी समेत सदर मुंतखब करवाने के लिए असम्बली में कोशिशें हो रही थी तो जायद हामिद और दानियाल अजीज़ आगे थे कि वोट डालो वोट डालो वोट डालो। जब नायली को अहलियत में बदला जा रहा था नवाज शरीफ साहब की तो जायद हामिद और दानियाल अजीज़ थे। इसी तरह जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी तो बाबर अवान साहब वज़ीर कानून थे और चौधरी शुजात पहले आदमी थे, सियासतदान थे जिन्होंने इसके हक़ में वोट दिया था। और आज बाबर अवान साहब दूसरी तरफ हैं, वो मुसवदे पे काम कर रहे हैं और चौधरी शुजात पहले आदमी हैं जिन्होंने मुखालफत की है कि इसको तरमीम होना चाहिए। 46 सालों में, जैसे मैंने अभी आप पहले भी कहा कि हमारी 26 तरमीमें हो चुकी हैं और 46 सालों में, और अमरीकी कानून में 231 सालों में 27 हुई हैं। तो ये 18वीं हो, 27वीं हो, 29वीं हो, मेरा मानना है असम्बली में हो और जिसको अक्सरियत हो वो करे, उसका हक है। और ये जो सेंटी हो जाना, दुखी हो जाना कि नहीं क्यों भाई नहीं, लेकिन अक्सरियत तो देखिए भट्टी साहब तब होगी जब आप कंसेंसस करेंगे। कंसेंसस तो आपको पता है लॉकडाउन हो या ना हो इस पे नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं 18वीं तरमीम पे कैसे होगा? नहीं, अभी आज है ना, हो रहा है ना जी। सी पैक पे हुआ है कंसेंसस, नहीं हुआ। कश्मीर पे हुआ है, नहीं हुआ। कोरोना पे हुआ है, नहीं हुआ। अब आ जाएं कि आप 18वीं कैसे होगा, इस पे कैसे होगा। 18वीं तरमीम में तरमीम के लिए नैब तरमीम लाजमी करार पाई हैं। उमर चीमा ने भी दी है, साबर शाकर भी बात कर चुका है, हम भी इस पे बात कर चुके हैं। 18वीं तरमीम में तरमीम पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ और बाकी तमाम धड़े मुत्तफिक हैं नैब तरमीम पे। लाहौर में एक नैबज़दा सरमायाकार रखी, उसके ड्राइंग रूम में मुलाकातें हो चुकी हैं। मुसवदा एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जो शेयर भी हो चुका है और लीग की तरफ से शाहिद खाका अब्बासी को उनकी अपनी ख्वाहिश पर इसका बनाया गया था। उन्होंने इनकार किया, मैं नहीं हूं। फिर उनको तस्वीर दिखाई गई कि ये देखें आप बैठे हुए हैं, इसमें मौजूद हैं, तो फिर वो अब्बासी थे, मान गए। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी की तरफ फरूच एच नायक साहब हैं। अब ये होगा कि ये मुसवदा अगर पास हो जाए, वैसे अब्बासियों को मनवाना इतना आसान नहीं। हाँ नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, 2 अब्बासी बैठे। अच्छा, अगर ये मुसवदा पास हो जाता है तो 3 काम होंगे, ये ज़हन में रखिएगा, आज ये रिकॉर्ड पे रखिएगा। नवाज मरियम सजाएं खत्म हो जाएंगी, जरदारी साहब और बाकी साथियों के केसेस ऑलमोस्ट तकरीबन 90% खत्म हो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद बचा क्या? और तीसरा 18वीं तरमीम में तरमीम हो जाएंगी। तो ये नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो उससे निकल जाएगी। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो टॉप की आदतें हैं सारी वो मुत्तफिक हैं। नैब पे मैं आपको कह रहा हूं, नैब पे कोई बंदा बताएं, तहरीक इंसाफ मुत्तफिक, ताजर मुत्तफिक, ब्यूरो नहीं, तो फिर पीछे रह क्या गया? पीछे मैं और आप रह गए और हमारे प्रोग्राम रह गए और शैला रजा और तारड़ साहब में मुबारकबाद देंगे। वो लतीफा याद आ गया ना। अच्छा, एक जो है वो, लेकिन यहाँ एक मुझे बात फिर भूल जाएगी। तारड़ साहब बैठे हुए, मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई दुनिया की जमहूरियत बता दें, यहाँ वो मुस्लिम लीग नून का जिक्र अचानक ज़हन में आ गया। दुनिया की कोई जमहूरियत, दुनिया का कोई जमहूरी सियासतदान, शैला रजा साहब अभी साहिब इल्म में, अब्बासी साहब माशाल्लाह पढ़ाते रहे और आप अब्बासी साहब पढ़ाते, चारों से मेरा सवाल है, दुनिया का कोई मुझे बता दें ऐसा जमहूरियत और ऐसे जमहूरी मुल्क या ऐसा सियासतदान
جو کہہ رہا ہو, انٹرویو دے رہا ہو کہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم بن چکا تھا. ہاں یہ سوال میں نے اگلا کرنا ہے. آپ اس سوال کو آگے نہ لیں, آگے نہیں. الیکشن سے 1 مہینہ پہلے 2 صحافی ان کے پاس گئے. نہیں, اس کو بھی چھوڑ نہیں, آپ پھر اس کو ختم. الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم کیسے بنتا ہے؟ ان کو صحافی نے کسی نے 2 نے جا کے بتایا. پھر آپ آگے لے گئے. تو مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کوئی کیسے بنتا ہے؟ ان کا نعرہ ہے نا ووٹ کو عزت دو, ان کا نعرہ ہے نا سویلین بالادستی, ان کا نعرہ ہے انقلاب, ان کا نعرہ ہے مزاحمت, پٹ پتلی, خلائی مخلوق, روک سکو تو روک لو. الیکشن سے 1 مہینے پہلے کسی نے مانا ہو؟ زرداری صاحب نے پوری ہسٹری میں, بھٹو صاحب نے پوری ہسٹری میں, سکندر مرزا نے, ساروں ڈکٹیٹروں نے, امروں نے, الیکشن سے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم بن گیا تھا. اور 2 جرنلسٹ بھی ہیں. طاہر صاحب سے جواب دینا اور 2 جرنلسٹ کون ہیں؟ اور شہباز شریف صاحب, میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں ان 2 جرنلسٹ کے تھوبڑے مبارک دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ. سچ عمران کہتا ہے کہ جرنلسٹ میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. اچھا چھوڑے اس کو. اچھا الیکشن سے 1 مہینہ پہلے بن گیا تھا. میں نے کابینہ کے نام بھی فائنل کر لیے تھے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بھائی طارڑ کا نام اس میں تھا. آپ سہیل وڑائی صاحب کا کالم رپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کابینہ کے نام بھی فائنل کر لیے تھے. اچھا اب میں جواب دے لینا. شیلا رضا سے معذرت کے ساتھ میری بہن ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے بورس جانسن بنا شادی کے باپ بن گیا. یہ تو ہماری سیاست کے شہباز شریف صاحب بورس جانسن ہوئے الیکشن سے 1 مہینہ پہلے. اوکے طارق صاحب, ویسے یہ تو بتائے نا, یہ تو خود صرف ایک الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کوئی وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم سوائے ووٹوں کے بندہ کیسے بن سکتا؟ جی اس پہ دیکھیں, آئین میں تو طریقہ کار کلیئر ہے. الیکشن ہوگا, الیکشن کے بعد جس کی میجورٹی ہوگی وہ قائد ایوان الیکٹ ہوگا. قائد ایوان الیکٹ ہونے کے بعد اوتھ ہوگا اور وہ اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرے گا. دیکھیے یہ جو بھی کانورسیشن تھی, ایک تو یہ انٹرویو نہیں تھا, نہ یہ کوئی خبر تھی. سہیل وڑائچ صاحب بڑے قابل احترام ہیں, انہوں نے کالم ضرور لکھا ہے, لیکن مگر شہباز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کالم حقائق کے صاحب نے ایک منٹ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو پیش کیا گیا. نمبر اچھا ایک منٹ طارق صاحب, ایک منٹ ذرا کلیئرٹی کے لیے طارق صاحب کلیئرٹی کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے وہ حقائق کے برعکس. مجھے اگر مکمل کرنے دینا سر, میں بالکل نہ, ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے, سب سے تھوڑا رائے لینی ہے نا سر. جی آج مجھے اگر موقع دے دینا, شہباز شریف صاحب نے آج پہلی دفعہ اس پہ لب کشائی کی ہے. انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے. 10 بجے ان کی سٹیٹمنٹ آن ایئر آ جائے گی, آپ سارے دیکھ لیں گے, پورا پاکستان دیکھ لے گا. انہوں نے چور دروازے سے پی ایم بننے کو مسترد کیا ہے, انہوں نے مسترد کیا ہے. اور دیکھیے طارق صاحب ان کا کالم چھپا. سہیل وڑائچ صاحب کا کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات, ان کو سکوپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ 4 دن وہ کالم چھپا رہا, 5ویں دن جنگ میں انٹرویو چھپا, 6ٹھے دن اس کے بعد بھی کوئی تردید نہیں, 7ویں دن. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ہمیں کیا آپ کیوں بھاشن دیتے ہیں؟ ہمیں کیوں آپ قدم قدم پر مکمکا کرتے ہیں, قدم قدم پر ڈیلے کرتے ہیں, قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اب آج وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کالم میں لکھا ہے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے اور وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے ان کے کالم میں لکھی ہوئی تحریر کو مسترد کرتے ہیں. آج آ گئی نا ورژن, آپ لوگ ابھی 10 بجے ورژن آ جائے گا. شہباز شریف صاحب نے اس پہ تفصیلی بات کی ہے, حضور والا کلیئر ہو جائے گا کہ ان کا کیا موقف ہے. آپ سہیل وڑائچ صاحب جو ایک مستند کالم نگار, ایک سینئر صحافی, تجزیہ کار ہیں اس ملک کے, آپ ان کی تحریر کے اندر بیان کی ہوئی چیزوں کو مسترد کرتے ہیں؟ نہیں سر, یا یس یا ہاں یا نہ ہے نا سر. اگر نہیں تو پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو سچ بتایا. نہیں, اب آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ میں پورے کو تسلیم کروں یا پورے کو مسترد کروں. اچھا آپ اس بات یہ ہے 2 لوگوں کی میٹنگ ہوئی, ان کو 1 مہینے پہلے وزیر اعظم بنانے کے لیے پیغام بھیجا گیا, 2 طاقتور صحافی. نہیں پیغام نہیں, وہ دوسری مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے میں بن چکا تھا, پھر اس کے بعد مجھے 2 صحافی. مجھے پوچھنے تو دیں کون سے پیرا کو طارق صاحب ایکسپٹ کر رہے ہیں, کیا اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے 2 لوگوں کی بند کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے, ایک شخص کا ورژن آ جاتا ہے اور تیسرا شخص وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے, دوسرے کا ورژن آج 10 بجے آ جائے گا. اچھا سر, ایک دفعہ یہ ایشو اٹھا, عموماً ہم کو دوبارہ اٹھایا گیا, تو آج ان کا آفیشیل ورژن کلیئر آ گیا. اچھی بات ہے اگر ان کا آفیشیل ورژن آئے, وہ اپنی رائے دیں اور سچ بتائیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. لیکن عموماً ہم صحافی جب آف دی ریکارڈ لوگوں سے ملتے ہیں, پولیٹیشین سے ملتے ہیں, تو وہ 2 ہی لوگ ہوتے ہیں.
ان دو لوگوں کے مابین بات ہوتی ہے، آپ لکھ دیتے چھاپ دیتے تردید آنی ہوتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر تردید آ جاتی ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ دونوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے طارق صاحب اگر آف دی ریکارڈ یا کسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ آف دی ریکارڈ بات انہوں نے اگر چھاپ دی تو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ سب پھٹیگا مزہ کر رہے ہیں یار۔ نہیں طارق صاحب تسی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، پوری گفتگو سن لینا۔ نہیں طارق صاحب کو شاید انہوں نے پورا پڑھا نہیں ہے، طارق صاحب نے پڑھا نہیں ہے۔ اسی کالم میں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور سوال کر کے کہا ہے کہ اس کا جواب انہوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ اوکے تو یہ آن دا ریکارڈ میں نے پڑھا ہے، میں نے کالم پورا پڑھا ہے، بٹ اس پہ دیکھیں نا دو لوگوں کے درمیان تھا، دوسرے کا ورژن آج کلیئر ہو جائے گا۔ دوسرے کا ورژن کلیئر ہو جائے گا تو اس کا مطلب پہلے کا ورژن غلط ہے۔ Is that what you are saying؟ نہیں یہ نہیں کہیں۔ اب دیکھیں نا ورژن آ جائے تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں غلط اچھا ایک میں نے میرا پوائنٹ کلیئر ہو جائے۔ اگلے وقت میں ایک شیلہ رضا صاحبہ سے میں نے بات سر یہ سر ایک سیکنڈ چلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی آپ کا نقطہ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب جب بتا دیں گے آج کے وہ تردید کر دیں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب سہیل صاحب نے جو اپنے کالم میں لکھا وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ٹھیک پوائنٹ لیکن تو میرے الفاظ صرف یہ ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے تھا۔ شاید 2013 کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو 18 لکھ دیا انہوں نے۔ طارق صاحب کے سیاق و سباق کو میں قربان سر ایک سیکنڈ، کیا 2013 کے الیکشن کی داستان انہوں نے 18 میں لکھ دی؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں 100 چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، 100 چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اب ایک کالم کی بیس پہ اتنی زیادہ قیاس صاحب آپ بڑے آؤٹ اسپوکن آدمی ہیں، آج آپ رہ گئے۔ نہیں آج نہیں یہ بڑے آؤٹ اسپوکن آدمی ہیں، آج رہ گئے۔ دیکھیں نا اب میں طارق صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سر یہ جو بات آگے سر آگے آپ مجھے کلیئر ہو جائے گا۔ سر میں سمجھ گیا 10 بجے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے قوم کو سیاق و سباق سے ہٹ کے کیوں کالم میں بیان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں مجوزہ ترامیم جو ہونی ہے، جو ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو ریلیف مل سکتا ہے اور ان کے نام ہٹتے تو پھر آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہتا بھائی۔ دیکھیں بالکل آپ کا اگر ایسی بات ہے تو بالکل ہمارے پلے نہیں رہتا، لیکن 3-4 چیزیں جس پہ پورا قومی اتفاق ہے۔ ایک تو جو نیب کی عدالت ہے اس کو جو ضمانت کا اختیار دینے کا اس میں ڈالنے کی ایک تجویز ہے، اور دوسرا جو نیب کے چیئرمین کی گرفتاری جو اوور آل پورے ملک میں کریٹیسائز ہوئی ہے اس کو ریویو کرنے کا، اور دوسرا اگر کوئی رضاکارانہ جو واپس کر دے اور اس کے بارے میں قانون کو تبدیل کرنے سر وہ کون سے واپس، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں وہ آئی ایم ایف سے آئے تھے تو یہ وہی والے تھے، وہ ورلڈ بینک سے آئے تو وہ والے تھے، سعودیہ سے آئے تو کہیں وہ والے۔ یہ چیزیں ہماری کمیٹی بن گئی ہے اسپیکر کی قیادت میں جس میں اسد عمر بھی ہیں اور پرویز خٹک بھی ہیں، ان کو بیچاروں کو اللہ تعالیٰ صحتیابی دے تو چلے وہ اس کے علاوہ باقی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ تو چلو اسپیکر کی قیادت میں کمیٹی ہے۔ اب جو دوسری بات این ایف سی کی، آپ نے مجھے تو موقع نہیں دیا بولنے کا، زیادہ اپوزیشن پہ دیا۔ اس ٹاپک پہ رہنا میں نے ذرا کی بات جو انہوں نے کی ہے میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنا ملک میں وسائل اکٹھے ہوتے ہیں 62% صوبوں میں چلا جاتا ہے اور مرکز کے پاس صرف 38% رہتا ہے۔ اس پہ مفتاح اسماعیل، رانا تنویر، شاہد خاقان سارے کہہ چکے ہیں کہ یہ مرکز کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس، اور اس کے بعد بلاول صاحب ایک طرف تو 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مرکز سے اور فنڈ مانگتے ہیں جب یہ اس پینڈیمک کو ڈیل نہیں کر سکے۔ صوبوں کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں ہے ہیلتھ کی، اس حوالے سے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا، لیکن ریسٹ ایشور زبردستی نہیں ہو سکتا۔ یہ آئینی ترمیم ہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ساتھ بیٹھے گی اور جو اس میں خامی ہے وہ ایک اور اگر ان کی قیادت کو اس میں ریلیف مل گیا تو دیکھیں اگر ان کی قیادت میں ان کو نیب میں ریلیف مل جاتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب ہمیں خوشی ہوتی ہے جب یہ ہمارے وزراء پہ الزام لگاتے ہیں نا تو یقین مانے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اللہ کر کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی اس بیانیے پہ آ گئی ہے کہ کرپشن اس ملک کا بہت بڑا ناسور ہے، تو اچھی بات ہے ہماری پارٹی سے بھی سزائیں ہوں، ہم اگر کوئی ہے تو ان کو تو کم از کم اپنی سزائیں یہ قبول کریں کہ جو ملک کو لوٹا ہے آپ نے اس کا حساب تو وہ این ایف سی پہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا تو اتفاق آخر اور یہ آخری ٹینیور میں شاہد صاحب اور مفتاح صاحب از آن ریکارڈ کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے۔ شائلہ صاحبہ ان کی آواز کٹ گئی، ویسے میں آپ کو بتاؤں شائلہ صاحب آپ کو بات آ رہی ہے؟ ہاں مجھے بتائیں، سوال دوبارہ پوچھیے گا۔ جی ایک تو این ایف سی پہ انہوں نے بولا کہ جو مرکز کے پاس شیئر ہے اس پر تو مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ماضی میں سمجھتی رہی اپنے آخری سال میں گورنمنٹ کے کہ واقعی یہ فیڈرل کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں۔ دوسرا آپ کی لیڈرشپ کو کوئی ریلیف اگر ملے گا تو پھر آپ این ایف سی اور 18ویں ترمیم پہ جو ہے غور کر سکتے ہیں۔ شائلہ صاحبہ آپ کے سگنل میرا خیال ہے پلیز تو میں سوال آپ سے 2 دفعہ کر چکا ہوں۔
حکومت نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے، ڈیفینس بھی چلانا ہے، اب دوبارہ اور پبلک اسپینڈنگ بھی کرنی ہے۔ ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم یا NFC والا معاملہ، اس بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نتیجے میں بات پہنچ رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور PMLN کی قیادت کو ریلیف مل جائے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب لوگ لکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر، کیا پھر آپ لوگ اس پر کوئی غور کر لیں گے؟ ایک اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل کے پاس ہے ہی کیا کہ وہ چلا سکے معاملات کو، تو اس لیے NFC میں بہت دونوں کا جواب دیتی ہوں، کیونکہ انہیں بلاول صاحب کے نام سے بڑی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے صداقت عباسی صاحب کو بتا دوں کہ بلاول صاحب نے صرف سندھ کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا چاروں صوبوں کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ ایک نارمل جو ہمارے سال کا بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ ہے، یہ اس وقت ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کے حساب سے نمٹنے کے لیے چاروں صوبوں کا یہ پروونشل جو وہ کیوں نہیں کیا، PFC کیوں نہیں کیا، وہ بھی اس کی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ تھی، آپ نے کیا ہی کچھ نہیں، صوبوں کے بعد یہ حکومتوں کو دیا ہی کچھ نہیں آپ نے۔ عباسی آپ اپنے بارے میں بولنا، ٹھیک ہے پنجاب میں لوکل مگر چلیں ان کو شہلا صاحبہ کو پوری کر جی شہلا صاحبہ سالو کر دیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، سوال بھٹی صاحب کر سکتے، عباسی صاحب جی آپ کریں، آپ بات کریں، بالکل میں نے انہیں روک دیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آئین پاکستان ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے، اس میں 25 ترامیم اب تک ہو چکی ہیں، لیکن ایک فورم ہوتا ہے، ادھر ادھر بیٹھ کے شوشا نہیں چھوڑا جاتا۔ اب یہ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ اس میں فاروق نائک بیٹھے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، آپ کی چڑیا طوطا جو بھی ہے صاحب کی سٹوری ہے جی، اس میں شاہد صاحب بیٹھے ہیں، فاروق نائک صاحب بیٹھے ہیں، اچھا رانا تنویر صاحب کا بھی شاید کہتے ہیں کہ شاید اتفاق ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا ریالٹی ہے بارہ جی ابھی مبینہ طور پر سب کچھ ہے، یعنی یہ خبر ہے، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے اگر حالات چینج ہو گئے تو نہیں اس طرح نہیں ہوتا، 2/3 میجورٹی سے چاہیے ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا، اس میں ڈسینٹنگ نوٹس بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، تمام پارٹیز بیٹھیں گی، ایک کمیٹی بنے گی جیسے کہ 18ویں کے وقت۔ سیکنڈ یہ کہ جہاں تک ریلیف کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ 6 مہینے سے زیادہ جیل میں رکھنے کے بعد کوئی آپ ایک ریفرنس نہیں بنا سکے، اور پھر سپریم کورٹ سے جا کر ان کی ضمانتیں ہوئیں، تو اب کیا ریلیف رہ جاتا ہے کہ ایک خاتون جو 60 سال سے زیادہ کی ہے، جس کو نیب خود ہی ہاسپٹل میں داخل کر کے گیا ہے اور رات کے 12 بجے اس کو پتہ نہیں کس قانون کے تحت کھینچ کے آپ جیل میں لے گئے، تو کیا ریلیف ملنا ہے؟ ایک شخص جو کہ پہلے بھی 11.5 سال کاٹ چکا ہے، اس وقت بھی جب نیب نے کہا کہ وہ لانے کے قابل نہیں ہے، جب ان کی جو ہے ہیئرنگ پہ وہ نہیں آ سکے، تو انہیں کیا ریلیف دینا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا پینڈیمک ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں اور اس کے بعد آپ 55 کروڑ سارے دن کی محنت کے بعد جمع کرتے ہیں، ان بے نامی اکاؤنٹ کو خرچ کر دیں آپ ملک پہ۔ اوکے چلے میں ایک بریک لے لوں، بریک جو ہے وہ ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پھر وہ مسئلہ ذرا ڈسکس کریں گے کہ یہ سیاق و سباق والا معاملہ جو ہے وہ آگے بھی ہمیں نظر آئے گا یا یہاں پر رک جائے گا۔ بریک کے بعد مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک بھٹی صاحب۔ اچھا شیلا رضا صاحبہ بیٹھی ہیں تو میں سب سے پہلے تو ان کے ساتھ ہے کہ اس سر یہ لاسٹ کامنٹ ذرا نہیں میں صرف 1 منٹ لوں گا۔ ان کا نعرہ ہے بی بی کا مشن اپنانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ فیصل عباسی ہمارے جنگ کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، پھر عباسی حسین فیصل ڈائریکٹر اومنی گروپ پہ وعدہ معاف گواہ، اس کا بیان ہے۔ کلفٹن کراچی کا مختصر پڑھ رہا ہوں، کلفٹن کراچی کا بے نظیر بھٹو کا ایک پلاٹ تھا، یہ پلاٹ بے نظیر بھٹو نے شبنم بھٹو رخسانہ بھٹو سے خریدا تھا۔ بی بی نے 1998 کو KDA کو خط بھی لکھا تھا اپنے نام کروانے کے لیے، بعد میں کاغذات بدلے اور کہا گیا کہ یہ بی بی نے نہیں خریدا تھا، حسین فیصل نے خریدا تھا شبنم بھٹو سے اور رخسانہ بھٹو سے۔ KDA نے اعتراض کیا، انور مجید صاحب آگے آئے، سب کچھ ہو گیا، پلاٹ رہائشی تھا، اس پر کمرشل پلاٹ یہ کمرشل میں تبدیل ہوا، بخت ٹاور بنا۔ اس بخت ٹاور میں حسین لوائی کی بینک کو جگہ دینے کے بدلے 930 ملین اس نے زرداری صاحب کی کمپنی کو دیے۔ یہ پیسے حسین لوائی کے بینک میں سرمایہ کاری کے نام پر عرب تاجر ناصر لوتھا کے نام پہ ہوئے، اور حسین فیملی وعدہ معاف، ناصر لوتھا وعدہ معاف، سب کچھ منی لانڈرنگ۔ اور جو دکھ کی بات ہے، بے نظیر بھٹو کا پلاٹ دھوکے سے زرداری صاحب کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا۔ پاکستان بی بی کا مشن اپنانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اگر یہ ہے جس سے پاکستان مشن چھوڑے، بی بی نہیں محفوظ رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ میں تو یہ دیکھو نا، اس کی کوئی تردید ابھی تک نہیں ہے۔ آل رائٹ کنکلوڈنگ بات وقت ختم ہو گیا۔ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں، جی میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا 30 سیکنڈ۔ دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ جہاں تک نیب کی بات ہے، PTI کا اگر اپنے گورنمنٹ میں آنے کا کوئی ایک پوائنٹ ہے نا، وہ اس ملک میں بے لاگ کڑا احتساب کرنا ہے۔ نہیں کر اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے
کہ اگر بہت سارے لوگ آٹا چینی کی رپورٹیں نکلی, ہمارے یہاں آئی پی پیز کی رپورٹ نکلی, یہ ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان اپنے احتساب کے بیانیے سے پیچھے ہٹیں. لہذا جتنی آپ کو باتیں لگ رہی ہیں 18ویں ترمیم کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اس میں نیب کے قانون کو اور بہتر کیا جائے گا اور کرپشن پہ زیرو ٹالرنس. اچھا بٹی صاحب, آپ نے جو بھی چیز پڑھی میں سمجھ